أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله مولانا العظيم ساکو آسرین ملک مدنی دے ساڑھے حال تے کرام ہزار کسے ابو بکر عمر عثمان و حیدر ساڑھے ہمی چارے یاد کسے اسی کار دی گرمی دی معاشر دے تو جلوہ گر سرکار کسے جنہیں دل پر ناتا پڑھتے ہیں ان دل ابحال سے میرے پار کسے میرے نہایت واجب الاحترام دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں مختصر وقت کے اندر ایک سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، فضیلت والا دن ہم نے گزارا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یہ اتنا برکت والا دن تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے نا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے جنت سجا دو جہنم بند کر دو۔ جنت کو سجا دو جہنم کو بند کر دو۔ سوال کرتے ہیں فرشتے اے اللہ میرے کریم اللہ کیا ہے آج؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا آج مومنوں کے عید کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جمعے کی برکت سے اپنے بندوں پہ اتنا رحم فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جمعہ کے متعلق فرمایا کہ صحابہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر نماز کے لیے سب سے پہلے جایا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پیارے دوستو یہ حدیث کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ آج جمعہ والے دن ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر کہ ہم اس وقت تک پہنچتے ہیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے پھر ہم آ کے ملتے ہیں۔ لیکن سنو میرے حضور کا فرمان، آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ جمعہ والے دن جلدی آیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت تک، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم مومن نیکی کا راستہ، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ زندگی کے اندر سب سے پیارا وقت، پیاری چیز کیا ہے؟ ہر انسان کی اپنی فطرت ہے۔ کوئی انسان مال کا متلاشی ہے، وہ مال سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے اور کوئی جائیداد سے محبت کرتا ہے، لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر جو سب سے زیادہ ہمیں چیز پیاری ہے وہ ہے ہماری زندگی کا وقت۔ ہم نے اپنا پیارا وقت، قیمتی وقت اللہ کو دینا، کیونکہ قیامت کے دن ہماری زندگی کا سوال بھی تو ہوگا نا۔ اللہ پوچھے گا کہ فلاں جوانی فلاں زندگی کہاں گزار کے آیا، میرے دربار میں کتنا ٹائم دیا، میری مسجد کے اندر تو کتنی دیر بیٹھتا تھا اور کب آتا تھا، کیا تو محبت کے ساتھ آتا یا بس ایک دکھاوے کے لیے بس نہ میرا بھی شمار ہو جائے۔ مسجد کے اندر سب سے جلدی آیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب اللہ رب العزت جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، اللہ دو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے آج جو سب سے پہلے میرے گھر میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دینا اس کے سامنے، جو سب سے پہلے ہے۔
اختیار کرتے ہیں رب سونا رب اگر دوسرے نمبر پہ ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں گائے کی قربانی کا ثواب لکھ دو. الہ العالمین جو تیسرے نمبر پہ ہے تو فرمایا بکرے کی قربانی کا ثواب لکھ دو. خالق کے کائنات جو چوتھے نمبر پہ ہے خالق نے فرمایا پھر مرغی کے صدقے کا ثواب لکھ دو. جو پھر پانچویں نمبر پہ ہے فرمایا ایک انڈے کے صدقے کا ثواب لکھ دو. اللہ جو اس کے بعد فرمایا وہی ثواب لکھنا وہی نیکی لکھنا جو جمعہ کی ہو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن اتنا جلدی جایا کرتے تھے اتنا جلدی کہ صحابہ کہتے ہم حضرت عمر کو دیکھتے تو کہتے سمجھتے شاید عمر کو ایمرجنسی کام تو نہیں پڑ گیا اتنا تیز بھاگ کے جاتا. پوچھا عمر اتنا جلدی کیوں کرتا ہے مسجد میں جانے کی؟ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے فرشتے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دو فرشتے جو مسجد کے دروازوں پہ ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں کہیں عمر کا نام رجسٹر سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے پہلے جاتا ہوں کہ ہر رجسٹر ہر جمعے کے ہر رجسٹر کے پہلے صفحے پہ پہلا نام عمر کا ہونا چاہیے. یہ خواہش تھی صحابہ کی. پیارے دوستو آپ کوشش کیا کریں جمعہ کے دن پورا ہفتہ جو ہوتا ہے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں جمعہ والے دن اللہ کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کی اذان سنو تو خرید و فروخت بند کرو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.